हाजी साहब ने अपना तजर्बा दरूद शरीफ का बयान किया कि एक बार मैं दौरान सफ़र, जबकि इन दिनों मैं कपड़े का काम करता था, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे 530 थान कपड़े के पड़े थे, इनको दीमक लग गई। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। 530 थान कपड़े के पड़े थे, इनको दीमक लग गई। मैं परेशान हुआ कि लाखों का नुकसान हो गया। यकायक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना दरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना 70,000 बार दरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। मैंने और मेरे घर वालों ने भी दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद ही दिनों में एक गाहक आया, मैंने इसके साथ कपड़े का सौदा किया, लेकिन पहले बता दिया कि इसको दीमक लग गई है। इसने माल देखना चाहा। जब माल देखा तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और शानदार था। मैं हैरान हुआ और दरूद शरीफ के कमालात पर अशश कर उठा। अक्सर रातों को मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे चेहरे और जिस्म पर फूल फेर रहा है। फिर मेरी आँख खुल जाती है। ये साल हर साल से आजमाई हुई इस बात की अलामत है कि अब सहाबी बाबा और हाजी साहब की आमद है। वाज़ह करता जाऊँ, इनकी हाज़िरी के कई अंदाज़ हैं, लेकिन ये अंदाज़ भी कभी हो जाता है। एक अंदाज़ ये भी है कि मुझे चील की आवाज़ आती है या कभी घुराने की आवाज़, जैसे कोई चीता या शेर घुरा रहा हो। एक बार मेरे जन्नात दोस्त मेरे पास बैठे मुझे गयासुद्दीन बबन मुग़ल बादशाह के चश्मदीद वाक़यात सुना रहे थे कि वो रियाया के साथ कैसा था और इसके दिन रात कैसे थे। कहने लगे, इनके दौर में एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम भी गयासुद्दीन अफरादी था। बहुत साहब कमाल पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। बादशाह इनके पास भी जाकर रात गुजारता, कभी दिन में छुपा कर जाता। जब भी जाता इसे बड़ी हस्तियों का दीदार ज़रूर होता। एक बार बादशाह ने पूछा कि मुझे दीदार क्यों होता है, ये चीज़ महल में नहीं होती। तो बादशाह को अफरादी बुज़ुर्ग ने बताया कि दरअसल हम रिज़्क हलाल देते हैं और सारा दिन सूरत अखलास का विद करते हैं। फरमाया, जो सूरत अखलास का बेशुमार विद रोज़ाना हज़ारों की तादाद में करता है तो 2 साल के बाद इसके पास शाह जन्नात नेक साले जन्नात की ड्यूटी लगा देते हैं, जो इसके साथ बैठकर जिक्र करते हैं और इसके हर काम में इसकी खिदमत करते हैं, हत्ता कि दिन रात इसकी गुलामी करते हैं। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे मुर्शद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं ठट्टा के कब्रिस्तान मकली में सूरत अखलास बमा तस्मिया तवील दिनों के लिए बहुत बड़ी मिकदार और बहुत कलील खुराक के साथ दिन रात पढ़ूं। चूँकि इनकी इजाज़त थी, फिर दुआ और तवज्जो थी, तो ये अमल मैंने किया और खूब मेहनत और ध्यान और यकसोई से किया। दौरान अमल मुझे हैरत अंगेज़ वाक़यात का सामना करना पड़ा। जब मैं सूरत अखलास का अमल कर रहा था तो मैंने महसूस किया कंबल जो कि मैंने सख्त सर्दी की वजह से ओढ़ी हुई थी, इसमें कुछ सरसराहट और हरकत महसूस की। मैंने कंबल का कोना उठाया तो एक सांप बहुत बड़ा कुंडली मार कर बैठा हुआ था। मैंने उठकर इसे झाड़ा और वो भाग गया। मैं फिर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर इस तरह दूसरे कोने में सांप की हरकत महसूस हुई। अब मैं उठा नहीं, बल्कि अपने अमल की तवज्जो को सुल्तान अल अज़कार की शक्ल में लाकर इसकी तरफ तवज्जो की। वाकई महसूस हुआ कि असर शुरू हो गया है। चंद मिनट ऐसा किया ही था कि फिर देखा कि एक जली हुई रस्सी और इसके राख पड़ी हुई थी। मैंने वो राख झाड़ दी। फिर एक बार अमल कर रहा था कि छोटा सा कुत्ते का बच्चा सर्दी से ठिठराता हुआ और कूं कूं करता हुआ मेरी मोटी कंबल में घुस गया। मैंने इसको कंबल में जगह दे दी। थोड़ी देर तो वो कूं कूं करता रहा, फिर वो पुरसकून हो गया, जैसे महसूस हो रहा था कि इसकी सर्दी ख़त्म हो गई हो। फिर मैंने इसे सोते हुए पाया और पुरसकून पाया। अब रोज़ाना इसका मामूल हो गया, हत्ता कि चंद दिनों के बाद मैं इसका मुंतज़र रहने लगा। चूँकि मेरे अमल में बकिया 23 दिन रहते थे और आखिरी दिन तक वो कुत्ते का बच्चा मेरे पास आता रहा। मैं ईशा की नमाज पढ़कर बैठता और तहज्जुद पढ़कर अमल ख़त्म करता। अब इस वीरान मीलों में फैले कब्रिस्तान में जहाँ हर तरफ भू का आलम था, बिल्कुल सन्नाटा, वीरानी, खामोशी, खौफ हरास और हर तरफ जिन्नात का राज, लेकिन अब वो कुत्ते का बच्चा मेरा साथी बन गया। आखिरी दिन, जिस दिन वो अमल ख़त्म होना था, वो आया और हस्बे मामूल मेरी कंबल में घुस गया।
میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر میرا عمل ختم ہوا۔ اونٹ کی مثل کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلتا گیا، حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی، جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا چھوٹا بنا ہوا گوشت تھا مجھے بھی دیا اور کہا کہ یہ حلال ہے۔ میں نے کھایا، واقعی لذیذ اور بہت ذائقے دار تھا۔ ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا۔ میں نے وہ پڑھا اور سانس روک کر پڑھا، اور جب سانس ٹوٹنے لگا تو وہ پھونک ماری، بس ایک دم ان کا جھگڑا ختم ہو گیا، کہ اس جھگڑے کو کئی لوگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ختم نہیں کرا سکے تھے۔ اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا، لوگوں سے مراد جنات پڑوسی، اور کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آیت، کہا کہ مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا کہ نامعلوم تو اس کو غلط استعمال کر لے یا درست، کیونکہ اس آیت کے بے شمار فوائد ہیں۔ کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور عمل دوں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا، کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہو، وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو، وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے فوائد بتائے۔ مسلمان تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء، صالح بزرگان کی خدمت کی ہے، ہرات افغانستان کے جہد علماء، بغداد کے بزرگان، اچ شریف کے بزرگان، سندھ کے بزرگان، دہلی کے فقراء، مدینہ کے محدث بزرگوں کی بھرپور خدمت کی ہے اور ان سے لازوال موتی لیے ہیں۔ اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کو دوں گا، کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ میں چونکہ اس کا پڑوسی ہوں اور خود میری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے، میں نے اپنے عمل اور طریقے کئی آزمائے لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے طریقے نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئی ہے، لہٰذا یہ عمل لینے کے لیے آپ کو سارے عمل جو میں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ دینے کو تیار ہوں۔ اتنی دیر میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوار تھا بولا ہاں ضرور دیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں لاہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں، نہ انسان نہ جن ہوں، سورۃ اخلاص کا عامل ہوں۔ اب تک تمہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر وہ سورۃ اخلاص کے جو فوائد اور فضائل بتانے لگے، میں خود حیران ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں اب سدا تمہارا خادم ہوں، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ آخر کار میں نے اسے جھگڑا ختم کرنے والی آیت کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، میرا ماتھا چوم لیا، پھر وہ جواہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے مجھے دینا شروع کیے۔ یقین جانیے جن چیزوں کو آج تک میں نے معمولی سمجھا تھا وہی میرے لیے قابل قدر بن گئیں۔ میں سنتا جا رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کا عہد کیا اور ایک لفظ دیا کہ جب بھی آپ یہ لفظ سانس روک کر پڑھیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے میں نے وہی لفظ سانس روک کر صرف چند بار کہا تو وہ عامل جن میرے پاس حاضر ہو گئے۔ سندھی آدمی کی شکل و صورت اور سندھی آدمی کے لباس اور لہجے میں آتے ہیں۔ وہ کام جو ناممکن ہو کلام الہی سے منٹوں میں سجھا دیتے ہیں۔ میں عامل جن کو بار بار تکلیف نہیں دیتا، لیکن اس باکمال شخصیت کو یاد ضرور کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک سابقہ حکمران آئے کہ میرا فلاں کام کرا دے، میں نے اس عامل جن کو بلایا اور ان کا کام کرا دیا۔ اب وہ حکمران فوت ہو چکے ہیں۔ جب میں عامل جن سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو چکنا چھوٹا سا پتھر تھا، بظاہر عام سا، لیکن اس کے فوائد مجھے بتائے کہ آپ جب بھی اس کو زبان لگائیں گے تو یہ پھل کھانے یا ڈش کا ذائقہ دے گا اور اسی پھل یا ڈش سے پیٹ بھرے گا اور اس کے ذائقے کا ڈکار آئے گا۔ میں نے سینکڑوں بار اس پتھر کو آزمایا، واقعی مفید پایا۔ آج تک وہ پتھر میرے پاس ہے۔ ایک بار ایک غریب آدمی حج کے اوپر
حج پر جا رہا تھا۔ اسے میں نے غائب ہونے والی آیت بتائی کہ وہ بغیر رقم کے چلا گیا اور پتھر دیا۔ 82 دن وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہا اور یہی پتھر اس کی خوراک ساری ضروریات پوری کرتا رہا۔ اب سنیے اس جھگڑے والے خاندان کی کہانی۔ میں جن سے یہ پتھر لے کر رخصت ہوا تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھگڑے والا خاندان میرے تک میں آیا۔ کہنے لگا، مجھے اس عامل جن نے بتایا کہ آپ نے ہمارا جھگڑا ختم کرایا۔ اب ہم میاں بیوی بے شمار بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم غریب ہیں اور تو خدمت کر نہیں سکتے۔ آپ جب بھی ٹھٹھا کے مکلی کے قبرستان آئیں ہمارے گھر سے کھانا کھایا کریں۔ میں نے ان سے کئی بار کھانا کھایا۔ حلال اور طیب کھانا ہوتا ہے اور خوب لذیذ ہوتا ہے۔ جب بھی جاتا ہوں ضرور کھاتا ہوں۔ سال ہر سال سے وہ خوش خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ کتا نما اونٹ جب سارے قبرستان کی سیر کرا چکا اور قدرت کے عجائبات دکھا چکا تو اب اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اڑتے اڑتے ایک بہت بڑی غار میں گیا۔ اب اس کی شکل ابابیل کی طرح ہو گئی اور اندھیرے غار میں اڑتے اڑتے بہت دیر بعد ایک نیا جہان اور ایک نیا عالم آ گیا۔ وہ ایسا عالم تھا کہ میں اس عالم کو الفاظ کے نقشے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہاں جنات نہیں تھے، بس کوئی اور مخلوق تھی جسے میں کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس عالم کی ہر شے انوکھی، ہر چیز نرالی، اور میں اپنے الفاظ میں اسے سائنسی کہوں گا کہ یہاں جدید سے جدید سائنس بھی اس کے آگے ناکام اور بے حیثیت تھی۔ ہر چیز خود کار، ہر چیز لاجواب۔ نفرت، جھگڑے اور ناچاکی نام کی چیز اس معاشرے میں نہیں تھی۔ کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا اور اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار اور لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں انسان تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کے لوگ نہیں۔ ان انوکھی مخلوق میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ نے کبھی اڑن تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا ہے۔ کہنے لگا، وہ ہمارا جہان ہے اور اس جہان سے بعض اوقات ہم تمہارے جہان میں کبھی کبھی آتے ہیں اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے تمہارے جہان میں آتے ہیں۔ کیونکہ مکڑی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورۃ اخلاص وما تسمیہ پڑھتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا۔ تم نے اس سے محبت کی، اسے پیار دیا، اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر تم اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں کبھی نہ ہوتے۔ پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں۔ کہنے لگے، اس سے قبل ہم آپ کی دنیا کے بے شمار لوگوں کو یہاں لائے ہیں۔ پھر ان کے نام گنوائے۔ جب وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی، واقعی میں نے ان کی یہ حالات کچھ پڑھے ہیں۔ کہا، انسانوں کے عالم کا یہ جو شخص بھی سورۃ اخلاص وما تسمیہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے اپنے عالم کی سیر ضرور کراتے ہیں۔ ہاں، اس کی پشت پر کوئی باکمال ضرور ہو۔ میں عالم حیرت میں یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی، آپ نے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عالم نہیں فرمایا۔ واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم تک بھی نہیں۔ ان میں سے ایک جوان نے کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھ نے نہ کبھی دیکھے، نہ کانوں نے کبھی سنے، نہ کبھی ذہن نے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کے احساسات سے بھی بالاتر تھا۔ میں نہیں تھی۔ کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا اور اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار اور لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں انسان تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کے لوگ نہیں۔ ان انوکھی مخلوق میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ نے کبھی اڑن تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا ہے۔ کہنے لگا، وہ ہمارا جہان ہے اور اس جہان سے بعض اوقات ہم تمہارے جہان میں کبھی کبھی آتے ہیں اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے تمہارے جہان میں آتے ہیں۔ کیونکہ مکڑی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورۃ اخلاص وما تسمیہ پڑھتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا۔ تم نے اس سے محبت کی، اسے پیار دیا، اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر تم اسے دھتکار دیتے
तो आज इस आलम में कभी ना होते। फिर हम राज़ी हो गए और आज आप यहाँ हैं। कहने लगे इससे कबल हम आपकी दुनिया के बेशुमार लोगों को यहाँ लाए हैं। फिर इनके नाम गिनवाए। जब अल्लामा मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आए तो मैंने तस्दीक की, वाकई मैंने उनकी ये हालात कुछ पढ़े हैं। कहा इंसानों के आलम का ये जो शख्स भी सूरत इखलास व मा तस्मिया लाखों करोड़ों और अरबों की तादाद में पढ़ता है, एक ना एक दिन हम इसे अपने आलम की सैर ज़रूर कराते हैं। हाँ, इसकी पुश्त पर कोई बाकमाल ज़रूर हो। मैं आलम हैरत में ये बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि या इलाही, आपने सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया, आलम नहीं फरमाया। वाकई हमारे आलम से हट कर दूसरे आलम भी हैं जिनका हमें इल्म तक भी नहीं। इनमें से एक जवान ने कहने लगा, आपकी साइंस की तरक्की अगर अरब साल मज़ीद हो तो भी हमारी तरक्की से आगे नहीं निकल सकती। फिर इन्होंने अपनी तरक्की के वो करिश्मात दिखाए जो मेरी आँख ने न कभी देखे, न कानों ने कभी सुने, न कभी ज़हन ने सोचा। बस वो आलम हैरत ही था जो अल्फाज के एहसासात से भी बालातर था। में से एक जवान ने कहने लगा, आपकी साइंस की तरक्की अगर अरब साल मज़ीद हो तो भी हमारी तरक्की से आगे नहीं निकल सकती। फिर इन्होंने अपनी तरक्की के वो करिश्मात दिखाए जो मेरी आँख ने न कभी देखे, न कानों ने कभी सुने, न कभी ज़हन ने सोचा। बस वो आलम हैरत ही था जो अल्फाज के एहसासात से भी बालातर था।